کہ اللہ پاک زمین پہ آ کے کسی کو ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے۔ مرزا صاحب اکثر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پیرالل یونیورس یا پیرالل ورلڈ۔ یہ دو بیانات ایک ہی شخص کے کچھ عرصے کے وقفے کے ساتھ بھی پیرالل ورلڈ کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مرزے کو کیا ہو گیا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا اچانک سے جو ہے وہ بک گیا، مرزے کو خرید لیا گیا، مرزے کو جو اپنی ڈیوٹی پہ مامور کر لیا گیا کمپنی کی جانب سے۔ لیکن نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مرزے کو کیا ہوا۔ تاکہ بابوں کا خدا اور ہے لیکن اور کتابوں کا خدا اور، لیکن مرزا صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ 4 کتاباں اتوں لتھیاں پنجواں لتھا ڈنڈا۔ جی ہاں، یہ بیانات دے رہے ہیں اپنی اوقات سے تجاوز کر کے۔ آپ سمجھیں گے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں یا آپ کی ٹیوننگ کر دیں یا آپ کی سیٹیں نکال کے آپ کی جنرل سروس کر دیں تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے پیچھے وہ لاکھوں ویورز آ جائیں گے جو آپ کے فالوورز ہیں اور جو آپ کو امام کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں یا سوشل میڈیا کے جو فینز ہیں انہوں نے آپ کی وڈی انگل پہ بھی نہیں اترنا۔ جو مرزا صاحب نے پیچھے چوٹی رکھی ہوئی ہے نا جی، اس چوٹی سے پکڑ کے انہوں نے مرزا صاحب کو ایسے ہلایا اور پھر وہ چھتری والا سین کر کے دکھایا اور کھل گئی، جیسے میں نے آپ کو بھی کر کے دکھایا ہے۔ اور مرزا صاحب کو بتایا کہ مرزا بندے دا پتر بن ہے، بندے دا پتر بن۔ لہٰذا مرزا جو ہے اس نے کہا کہ سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ نعرہ یقیناً آپ سب نے سنا ہوگا جو اشخاص سوشل میڈیا کو تواتر سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ نعرہ لگانے والی شخصیت کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں علی ملک صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک زمین پہ آ کے کسی کو ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے۔ اور یقیناً جب کسی شخص کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو عوام کے سامنے کچھ اور پس منظر میں منافق ہو، تو یقیناً ایک نہ ایک دن ایسی کھچ پڑتی ہے اس کو کہ وہ منہ کے بل گرتا ہے اور وہ دنیا اور جہان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ میں آج مرزا محمد علی انجینئر کے جو بیانات ہیں، اس کے عقائد ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنانے بالکل نہیں آیا، بلکہ جو آج میں جس بیسک موضوع پہ بات کرنے آیا ہوں وہ آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ کیونکہ خان صاحب روزانہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، خان صاحب ایک دن نہ بولیں تو 9 کی خبریں سننے کو دل نہیں کرتا۔ جب تک کوئی مولوی میرے خلاف کلپ نہ بنا لے اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اور جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں ہے، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا۔ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے عہد دیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا۔ آپ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، 55,000 کامنٹس ہوئے ہیں نیچے، شو صرف 55 کیے ہیں انہوں نے، سارے ان کے خلاف ہیں۔ پہلی سٹروک تو ان کو نواز شریف سے پڑ گئی۔ خان صاحب نے جو مارل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ، وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر گئے۔ مطلب کہ خان صاحب کا موازنہ ان کے موازنہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، پتہ کیوں نہیں موازنہ اس لیے نہیں کرنا، موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ پہ ایک فرشتہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، مرزا صاحب اکثر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پیرالل یونیورس یا پیرالل ورلڈ۔ یہ دو بیانات ایک ہی شخص کے کچھ عرصے کے وقفے کے ساتھ بھی پیرالل ورلڈ کا نتیجہ ہے یا پیرالل ورلڈ میں ہے۔ میرے دوستو، مرزا نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، لیکن مرزا صاحب نے آپ کو ایک چیز نہیں بتائی۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مرزے کو کیا ہو گیا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا اچانک سے جو ہے وہ بک گیا، مرزے کو خرید لیا گیا، مرزے کو جو اپنی ڈیوٹی پہ مامور کر لیا گیا کمپنی کی جانب سے۔ لیکن نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مرزے کو کیا ہوا۔ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی۔ مرزا صاحب نے آپ کو بتایا کہ بابوں کا خدا اور ہے لیکن اور کتابوں کا خدا اور، لیکن مرزا صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ 4 کتاباں اتوں لتھیاں پنجواں لتھا ڈنڈا۔ جی ہاں، وہ جو 4 کتابیں اوپر سے اتری تھی، آسمانی کتابیں، صحائف آسمانی، مقدس کتابیں، لیکن پنجواں لتھا ڈنڈا، اور وہ ڈنڈا اترا صرف پاکستان میں۔ اور وہ ڈنڈا رکھنے والوں نے جو ڈنڈے پہ گرفت رکھتے ہیں، انہوں نے مرزا صاحب کو اس جو پہلا بیان آپ نے سنا ہے پیرالل یونیورس میں، بعد میں دوبارہ سنا ایک اور، پہلے بیان کے بعد مرزا صاحب کو بلایا اور بتایا کہ مرزا صاحب کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا کا جو سوشل میڈیا کی جو عوام ہے، سوشل میڈیا کی جو لائکنگ ہے، سوشل میڈیا کی جو فین فالوئنگ ہے، سوشل میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اور ہیں، اور حقیقت کی فین فالوئنگ اور حقیقت کی محبت اور ہے۔ یعنی کہ مرزا صاحب
جو آپ یہ بیانات دے رہے ہیں اپنی اوقات سے تجاوز کر کے، آپ سمجھیں گے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں یا آپ کی ٹیوننگ کر دیں یا آپ کی سیٹیں نکال کے آپ کی جرنل سروس کر دیں، تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے پیچھے وہ لاکھوں ویورز آ جائیں گے جو آپ کے فالوورز ہیں اور جو آپ کو امام کہتے ہیں. تو یہ آپ کی بھول ہے. سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں یا سوشل میڈیا کے جو فینز ہیں، انہوں نے آپ کی وڈی انگل پہ بھی نہیں اترنا. معذرت کے ساتھ مجھے کچھ ہارش ورڈز یوز کرنے پڑ رہے ہیں. ہوا مرزا صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ انہی نے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، انہوں نے مرزا صاحب کو بلایا اور مرزا صاحب کو کہا، یہ دیکھیں، اس کو آپ ڈنڈا سمجھیں یا اس کو چھتری سمجھیں، جو بھی سمجھیں. انہوں نے مرزا صاحب کو کہا کہ مرزا صاحب ہم نے یہ دے کے اور ایسے یہ دے کے ایسے کھول دینی ہے. اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ عوام بہت سمجھدار ہے، میرا کنٹینٹ فیملیز بھی دیکھتی ہیں. مرزا صاحب کو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. اب مرزا صاحب جو ہیں وہ احمقوں کی جنت کے باسی تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کی اور میرے بیانات کے بیس پہ علماء سے بحث کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، وہ لوگ اگر میں عمران خان کے حق میں بیان دوں گا مزید لائکنگ لینے کے لیے پی ٹی آئی فالوورز کی اور مزید اپنے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری اتنی فین بیس ہو گئی ہے، میرے اتنے فین فالوئنگ ہو چکی ہے، مجھے اتنے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے کہ اب اگر میں عمران خان کے حق میں بولتا ہوں جو کہ مزید فینز بڑھیں گے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ مجھے کچھ نہیں کہے گی کیونکہ میرے پیچھے ایک عوام کا سمندر کھڑا ہے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. جبکہ مرزا صاحب کو ایک باور کرایا گیا کہ جی میں بابیاں دا خدا ہو رہے اور کتابوں کا خدا ہو رہا ہے، اسی طرح یہ جو فینز ہیں انہوں نے تمہیں نہیں بچانا. جب ہم نے تمہیں ڈنڈا دیا، کون سا ڈنڈا؟ 4 کتاباں اتوں لتھیاں، 5واں لتھا ڈنڈا، اور وہ ڈنڈا پاکستان میں اترا. میں پھر بتا رہا ہوں، مرزا صاحب نے آپ کو ساری باتیں بتا دیں لیکن یہ باتیں نہیں بتائیں. اب میں مرزا صاحب کے عقائد کو ڈسکس کرنے نہیں آیا، میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ مرزا صاحب کو معاف کر دیں. مرزا صاحب کی اتنی اوقات نہیں تھی، اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے تھے. اور مرزا صاحب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ نے مرزا کی مت مار دی، اور مرزے کو مت کیا وجہ مرزے کی کہ مرزے کو حقیقت سے آشکار کرا دیا گیا گتی سے پکڑ کے. وہ جو مرزا صاحب نے پیچھے چوٹی رکھی ہوئی ہے نا جی، اس چوٹی سے پکڑ کے انہوں نے مرزا صاحب کو ایسے ہلایا اور پھر وہ چھتری والا سین کر کے دکھایا اور کھل گئی، جیسے میں نے آپ کو بھی کر کے دکھایا ہے. اور مرزا صاحب کو بتایا کہ مرزا بندے دا پتر بن ہے، بندے دا پتر بن. لہٰذا مرزا جو ہے اس نے کہا کہ سرکار، مائی باپ، حضور، پالنہار، داتا، ہر وہ چیز جو مرزا لوگوں کو کہتا تھا کہ غیر اللہ کو مت پکارو، مرزا نے اسی غیر اللہ کو اور اسی قوت کو پکارا اور کہا کہ میں اب آپ کی ایسی مدح سرائی کروں گا، میں اب آپ کی شان میں ایسے قصیدے لکھوں گا، میں اب آپ کی شان میں ایسے بیانات دوں گا اور نیازی کو میں ایسا رگڑوں گا کہ آپ یقیناً مجھے شاباش بھی دیں گے اور آپ مجھے اپنا تابع دار بھی تسلیم کریں گے، گوڈوں میں بیٹھ کے، ان کے گٹوں میں بیٹھ کے، ہاتھ باندھ کے. لہٰذا مرزا صاحب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اوقات آپ کی یہ ہے. جو آپ آ کے بیان کرتے ہیں نا کہ حق بیانی، سچ بیان کرتے ہیں، وہ سب پلاسٹک کی باتیں ہیں، وہ سب جھوٹ ہے. میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا میرا مرزے کے بارے میں ماضی میں یا حال میں یا فیوچر میں کیا عقیدہ تھا، تو میں فقط ان کو یہی بتاؤں گا کہ جس دن مرزے نے علامہ اقبال کی شان میں گستاخی کی تھی اور جس دن ذو معنی جملے کہے تھے جو کہ اقبال کو ایسا بیان ہوتا تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب توہین امیز جملے ہیں ان کی شان میں، اسی دن مرزا صاحب میرے دل سے اتر گئے تھے اور مرزا صاحب کو میں نے دھتکار دیا تھا اور مرزا صاحب میری کتاب میں فیل ہو گئے تھے. اپنی ڈکشنری سے یا اپنی کتاب سے ان کا ورقہ پاڑ دیا تھا میں نے. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری باتوں میں پنجابی کا بھی ٹچ تھوڑا سا ہوگا کیونکہ بہت ضروری ہے. ہر دفعہ جو ہے نا جی وہ سیریس ہو کے ویڈیو بنانا بھی مناسب نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. اس لیے مرزا صاحب عام عوام کو صرف آپ کی حقیقت سے آشکار کرنا تھا اور آپ کو بتانا تھا کہ کام وہ کرتے ہیں جو اپنی دسترس میں ہو، کام وہ کرتے ہیں جو آپ کی اوقات جس کی اجازت دے. چادر پاؤں اتنے پھیلاتے ہیں جتنی چادر جو ہے وہ اجازت دے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں پوری پاکستانی قوم کو اور ہر شخص کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے قول و فعل میں بڑا شدید تضاد ہے. آپ ایک بھونڈے واہیات اور بے ضمیر شخص ہیں اور آپ بھی اسی چابی کے ساتھ چلتے ہیں جو چابی بڑے بڑے برجوں کو الٹا کے چلا رہی ہے. لہٰذا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو منافقین کے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.